ہر میں زباں تمہارے لیے بدل میں ہے جا تمہارے لیے ہمارے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زباں تمہارے لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس مبارک سلسلے میں اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے. آئیے سلسلے کی ابتدا نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سننے سے کرتے ہیں. حضور انور تاجدار بحر و بر مالک جنت و کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفهم. اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور ان درود پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ ثواب بھی ملے. اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا. جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا. چونکہ اس سلسلے میں سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوگا، بار بار جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے گا. میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ جب جب نام پاک آئے گا پورا درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. کیا ہی اچھا ہو یہ نیت بھی شامل حال ہو. جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جود و سخا، اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی سخا کے کیا کہنے نے. بات کہنا تو آسان ہے لیکن تصور تھوڑا سا کریں نا اور غور کریں تو عملی طور پر اس کام کو کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں کبھی کوئی مرحلہ اس طرح کا نہیں آیا کہ سوالی حاضر بارگاہ ہوا ہو اور آنے والے کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمایا ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز یہ تھا، سوالی آیا پاس کچھ موجود ہوتا تو عطا فرما دیتے، اور اگر اس وقت پاس کچھ موجود نہ ہوتا خوش اسلوبی کے ساتھ معذرت فرماتے، جس وقت کوئی چیز آتی اس کو عطا فرما دیتے. اور ایک بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، حقیقت حال یہ ہے
کتنے ہی واقعات اس طرح کے ملتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوالی آیا، محبوب کے پاس بظاہر اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، بظاہر پاس اس وقت کچھ بھی نہیں، لیکن سرکار نے اس آنے والے کی مراد کو پورا کرنے کے لیے، اس کے سوال کے مطابق اس کو عطا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرض لیا، قرض لے کر اس کی حاجت پوری فرما دی، بعد میں قرض خود چکا دیا۔ ایک شخص نے حاضر بارگاہ ہو کر سوال کیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تم ایسا کرو تم ہمارے نام پر اپنی ضرورت کی جو چیز تمہیں چاہیے جا کر خرید لو، جب مال آئے گا یہ قرض ہم خود چکا دیں گے۔ تاریخ میں اس طرح کی مثالیں آپ کے پاس ہوں تو آپ بیان فرمائیے، ایسا کہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اپنے حاجت کی چیز جاؤ بازار سے لے لو، میرے نام پر لے لو، قرض میں خود چکا دوں گا۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں آقا اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ کی طاقت سے زیادہ آپ کو تکلیف نہیں دی ہے، مطلب یہ کہ آپ کے پاس ہے تو آپ دیں، آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیوں اتنی مشقت میں پڑتے ہیں کہ جاؤ جا کر لے لو، میرے نام پر لے لو، جو قرض بنے گا وہ میں خود چکا دوں گا، آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی، آپ خاموش رہے۔ اتنے میں ایک انصاری نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انفق ولا تخش من ذی العرش اکلالا، حضور اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، اس بات کا ذرہ برابر بھی خوف نہ رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تنگی فرمائے گا، نہیں اس بارگاہ سے آپ کو عطا ہو ہی جانا ہے، آپ کے لیے تنگی نام کی چیز ہی نہیں ہے، جو آپ دیں گے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے بدلے میں آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو انصاری کی یہ بات بڑی پسند آئی، آپ کے مبارک چہرے پر بشاشت کے یعنی خوشی کے آثار بالکل نمایاں دکھائی دینے لگے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بارگاہ وہ ہے کہ جہاں سے نہ ہے ہی نہیں، مانگنے والا جو بھی آیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے کے دامن مراد کو ضرور بھرا۔ حضرت یحییٰ حضرمی بحرین پر آپ کو مقرر کیا گیا تھا، آپ نے بحرین سے 1,00,000 درہم خراج بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اسے لے جاؤ، یعنی 1,00,000 درہم، درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے، معمولی رقم نہیں ہے، 1,00,000 چاندی کے سکے حاضر بارگاہ کیے گئے۔ سرکار نے فرمایا مسجد میں رکھ دو۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے تقسیم کرنا شروع کیا، 1,00,000 درہم نماز ادا فرمائی، نماز ادا کرنے کے بعد تقسیم کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ 1 درہم بھی باقی نہیں بچا، سرکار نے وہ سارے کا سارا تقسیم فرما دیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، صرف جود و سخا کے تعلق سے گفتگو کریں تو کتنی ہی چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حنین کا موقع ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حنین کے موقع پر جو سخاوت فرمائی اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ کئی بدوی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، سرکار نے 100 اونٹ ان کو عطا فرمائے۔ کئی حضرات اس طرح کے آئے جن کو ہزار بکریاں عطا فرمائے۔ یہ دن تالیف قلب کے لیے تھا، جو نئے مسلمان ہوئے، اسلام پر استقامت ملے، ان میں سے کئی حضرات اس طرح کے ہوں گے کہ جن کے گھر بار نے، جن کے رشتہ داروں نے، جن کے قرابت داروں نے، جن کے تعلق داروں نے ان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ لے لیا، ان کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اب یہ حضرات بے سر و سامانی کے عالم میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ نبی محترم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عطا پہ عطا فرما رہے ہیں تاکہ یہ جس مالی مشکل میں مبتلا ہے نا وہ مشکل جاتی رہے اور یہ مزے سے دین کی خدمت میں اور دین پر استقامت میں اپنی زندگی بسر کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ یہاں تک بھی ہوا صفوان بن امیہ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہوتی ہے نا، یہ وادی اونٹ اور بکریوں سے بھری ہوئی تھی، دو پہاڑوں کے درمیان یوں کر کے جو جگہ آتی ہے اسے وادی کہا جاتا ہے، اونٹ اور بکریوں سے جگہ بھری ہوئی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفوان یہ ساری کی ساری بکریاں اور یہ سارے کے سارے اونٹ میں نے تمہیں دیے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کے ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ یہ آنے والے آئے سرکار نے کس کس انداز سے نوازشات فرمائے۔ اس تعلق سے آخری ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے مزید اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خانے کرم سے کس کو کیا ملا؟ حضرت ابوبکر کو صداقت ملی، حضرت عمر کو عدالت ملی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو سخاوت ملی، اور مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو شجاعت ملی، دیگر یاران نبی کو صحابیت ملی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو فقاہت ملی، حضرت ابو ہریرہ کو حافظے کی خیرات ملی، حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صاحب قصیدہ بردہ علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ چادر ملی۔ ہم اپنی بات کریں تو ہم گناہ گاروں کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در دولت سے ایمان کی خیرات ملی۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، یعنی نور کی خیرات بڑھتی چلی جا رہی ہے اور آنے والوں کو عطا پہ عطا، عطا پہ عطا، عطا پہ عطا فرمانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آپ کی توجہ کے لیے ایک چیز عرض کروں، ساری دنیا کی نعمتیں مل جانا یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن ان سے کہیں زیادہ بڑی نعمت جو ہے نا وہ ہے غنائے قلبی، یعنی اصل دولت اگر کہیں گے تو شاید غنائے قلبی ہوگا۔ غنائے قلبی کو اگر آسان لفظوں میں بیان کروں کہ ایک ہے دل میں طلب کا ہونا۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہوں گے کہ جناب وہ ٹھیک ٹھاک سرمایہ ہونے کے باوجود بھی طلب ختم نہیں ہوتی، ٹھیک ٹھاک دولت ہونے کے باوجود بھی طلب ختم نہیں ہوتی، اس طرف بھی ہاتھ مارے گا اس طرف بھی ہاتھ مارے گا۔ بعض حضرات تو ایسے بھی ہوتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اتنا مال دیا، اتنی دولت عطا کی کہ نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتی رہے نا تو شاید ختم نہ ہو، یعنی کوئی ذریعہ آمدن مزید نہ ہو پھر بھی ختم نہ ہو۔ تو اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی یہ ڈکیتیاں کرنے کی طرف، بھلے وہ شرافت کے انداز میں ڈکیتی کی صورت ہو، یعنی رشوت لے لی، سود کا لین دین کر لیا، کسی کو دھوکہ دے دیا، ملاوٹ کا لین دین کر لیا، یا دیگر جو بھی ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ حرام کے لقمے کی طرف قدم بڑھاتا چلا جا رہا ہے، ہاتھ صاف کرتا چلا جا رہا ہے، جس طرف گیا جناب یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو، ادھر سے اٹھا لو ادھر سے اٹھا لو، مارا ماری کا سلسلہ کرتے کرتے یہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ غنائے قلبی جو بھی ہے نا اس پر دل کا راضی ہونا، میں اللہ کی عطا پہ راضی ہوں، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے الغنا غنى النفس، اصل مالداری ہے تو دل کی مالداری ہے، یعنی دل کا اطمینان ہونا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی بارگاہوں میں ہم دیکھتے ہیں غنائے قلبی ان حضرات کو نصیب تھا، اور یہ غنائے قلبی یہ بھی بارگاہ رسالت کا صدقہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے۔ اور خودداری ان حضرات میں کتنی زیادہ تھی۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابن حزام کسی کے سامنے سوال نہ کرنا۔ اتنی بات فرمائی گئی، ان کی کیفیت یہ تھی
یہ سواری پر گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے ہوتے اور ہاتھ سے چابک گر جاتا جس سے سواری کو تیز کیا جاتا ہے، ہاتھ سے چابک گر جاتا تو کسی کو یہ نہیں کہا کرتے تھے یہ مجھے اٹھا کے دے دو، اپنی سواری سے نیچے اترتے، خود اٹھاتے، دوبارہ سواری پر سوار ہوتے اور پھر آگے کی طرف چل پڑتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ خودداری، یہ غنائے قلبی ایک ایسی نعمت ہے کہ دنیا کی ساری دولتیں مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، شاید ایسے ہی ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کا ایک صدقہ، اس کا کچھ تذکرہ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ نبوی عطا کا انداز کس طرح کا تھا، اور یہ جو بھی عرض کیا جائے گا یہ صرف اور صرف حصول برکت کے لیے، وگرنہ اس ذات کے اوصاف کا احاطہ کون کرے گا کہ جن کا رب ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے انا اعطینا کل کوثر۔ میرے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، ان کے فضل کا اندازہ کون کرے گا کہ جن کا رب ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ کی ان عطاؤں کا حساب کون کرے گا؟ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کردار کی ایک اور جھلک دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ وہ ہے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عدل و انصاف۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عدل و انصاف میں اپنی مثال آپ تھے۔ ویسے تو ہر ایک کیفیت میں آپ اپنی مثال آپ ہیں، یعنی جس بھی کیفیت سے دیکھیں گے نا، یہ جس بھی زاویے سے دیکھیں گے، جس بھی انداز سے اس مبارک ذات کو دیکھیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اگر یہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی انصاف اور عدالت کا معیار ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہاں جو نظر آئے گا وہی انصاف ہوگا، یہاں جو نظر آئے گا وہی عدالت ہوگی۔ اگر صرف یہ کہہ دیا جائے نا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل عدل و انصاف پر مبنی، جس کے بارے میں جو فیصلہ کیا آپ وہ اوپر نیچے تمام تر معاملات کو پرکھتے چلے جائیں، دیکھتے چلے جائیں، غور کرتے چلے جائیں، سوچتے چلے جائیں، اس سے ہٹ کر انصاف نظر نہیں آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک جملہ جو آپ نے کسی کے گستاخانہ الفاظ کے بعد ارشاد فرمایا تھا، حنین کا موقع، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، ذوالخویسرہ تمیمی یہ آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ عدل کیجئے، انصاف کیجئے۔ نے آپ کی تقسیم پر اس نے آ کر اعتراض کیا۔ جب اس نے یہ بات کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، تجھ پر افسوس، مجھے یہ بتا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر انصاف کون کرے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک جملے پر غور کیا جائے نا، میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ من یعدل اذا لم اعدل، تو یہ جملہ بتاتا ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عدل و انصاف ہی کو لے کے چل رہے ہیں، اور انصاف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی معیار کا درجہ رکھتی ہے اس تمام تر معاملے میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی عام طور پر مبالغتاً ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ فلاں وہ تو عالم شیر خارگی سے اس صفت کے ساتھ موصوف ہے، یعنی دودھ پیتی عمر جو ہے اس وقت سے وہ اس صفت کا حامل ہے۔ عام طور پر یہ جملہ مبالغتاً محاورے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھیں تو یہاں محاورے کی حد تک نہیں ہے، مبالغے کی حد تک نہیں ہے، یہاں تو یہ پیارے محبوب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واقعی دودھ پیتی عمر میں بھی انصاف فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی والدہ دودھ کی والدہ کے ہاں تشریف فرمائے، ان کا اپنا بیٹا بھی ہے، سرکار بھی تشریف فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ دائیں جانب سے دودھ پلاتی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دودھ نوش فرماتے، اور جب بائیں جانب سے دودھ پلانا چاہتی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس عمر شریف میں بھی بائیں جانب سے دودھ نہیں پیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سارے کا سارا دودھ حضور نوش فرما لیں گے تو جو ان کا اپنا بیٹا، جو حقیقی بیٹا وہاں موجود ہے، وہ کیا کرے گا؟ دودھ کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عمر شریف کے اس حصے میں بھی کس انداز میں انصاف سے کام لیا۔ تو عالم شیر خارگی سے فلاں اس صفت کے ساتھ موصوف ہے، بقیہ جگہ پہ تو یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوگا، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاں یہ جملہ محاورے کے طور پر نہیں، حقیقت پر مبنی استعمال ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عدل و انصاف کے کیا کہنے، حالت رضا ہو، سفر ہو یا حضر، سرزمین مدینہ ہو یا میدان جنگ، کبھی بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مخالف انصاف کوئی فعل سرزد نہیں ہوا۔ جنگ بدر کے موقع پر مجاہدین کی صفیں درست کروائی جا رہی ہیں، حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف سے کسی حد تک کچھ آگے بڑھے ہوئے تھے، میدان جنگ کا منظر ہے، صف بندی ہو رہی ہے، ایک صاحب صف سے کچھ آگے ہیں، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے پر تیر رکھ کر اشارہ کرتے ہوئے اور ہلکا سا تیر سینے پر مارتے ہوئے ارشاد فرمایا، استوی سواد، سواد سیدھے ہو جاؤ۔ جب یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ مبارک عمل فرمایا، حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، آقا آپ نے جو میرے سینے پر تیر مارا نا، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مقام غور ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سینے پر تیر مار کر، اور وہ تیر بھی ضرب یا اذیت پہنچانے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اشارہ کرتے ہوئے سواد سیدھے ہو جاؤ، تاکہ صف بندی کی صورت درست رہے۔ جنگ کی حکمت عملی، جنگ کے تقاضے، جنگ کے معاملات، وہ اپنا ایک انداز رکھتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اتنا عمل تھا۔ حضرت سواد بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، حضور مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ تو عدل و انصاف کرنے کے لیے مبعوث ہوئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انصاف نہیں فرمائیں گے تو کون انصاف کرے گا؟ وہی جملہ جو ذوالخویسرہ کو فرمایا گیا، وَمَن يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، میں عدل و انصاف نہیں کروں گا تو کون عدل و انصاف کرے گا؟ صحابہ اکرام علیہ رضوان کی اس وقت کیفیات کیا ہوں گی؟ زندگی اور موت کا سوال ہے، دشمن سر پہ کھڑا ہے، یہ بدلہ لینے کا کون سا وقت ہے؟ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے جو انداز ہیں، یہ تو آپ کے نامے نامی اس میں گرامی پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور یہاں ہلکا سا تیر لگا، حضرت سواد کہتے ہیں حضور بدلہ چاہیے۔ اب وہ حیرت و استعجاب کے سمندر میں سارے غوطہ زن ہوں گے۔ سرکار کی بارگاہ میں جب یہ بات کی گئی تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک دیکھ کر ان حضرات کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا گریبان شریف کھولا۔ حضرت سواد، ان کے سینے پر اس وقت کپڑا نہیں ہوگا، سرکار نے اپنا مبارک گریبان کھولا، اپنا سینہ مبارک ننگا کیا اور آگے قدم بڑھا کر ارشاد فرماتے ہیں، سواد آگے بڑھو، بدلہ لے لو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ کھلا دیکھا، آگے بڑھے،
محبوب کے سینے کے ساتھ چمٹ گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینے کے ساتھ چمٹ کر عرض کرتے ہیں آقا جنگ کے لیے جا رہا ہوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں جنگ سے واپسی کی صورت ہوگی یا نہیں ہوگی، بس ویسے ہی دل میں خیال آیا کہ ایک موقع اس انداز میں بن گیا کہ سرکار کے سینے کے ساتھ چمٹنے کا موقع مل جائے گا۔ حضور میری اتنی جرت کہاں کہ میں آپ سے بدلہ لوں، یا رسول اللہ یہ تو صرف موت کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے شہادت کا جام نوش کرنے سے پہلے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس سے بڑھ کر محبوب کی قربت حاصل کرنے کا اور کوئی ذریعہ میسر نہیں آئے گا، اپنا جسم محبوب کے جسم کے ساتھ مس کرتے ہوئے کیوں نہ جاؤں، سرکار کے مبارک جسم کی برکتیں حاصل کرتے ہوئے کیوں نہ جاؤں۔ یہ کیفیت دیکھ کر صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے کئی حضرات اس طرح کے ہوں گے جن پر رقت طاری ہوگی۔ ان کا یہ انداز محبت، ان کا یہ پیار بھرا انداز، یہ تو سب اپنی جگہ، میں آپ کے جسم کی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سینے کے ساتھ چمڑنا چاہتا ہوں، میں یہ نظارہ اپنی زندگی ہی میں دیکھنا چاہتا ہوں، جہاد کے میدان میں ہوں، کیا زندگی کا بھروسہ، جاتے جاتے یہ سعادت حاصل کر جو۔ ان کا انداز محبت اپنی جگہ، لیکن جب محبوب کی بارگاہ میں عرض کیا گیا حضور میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر کوئی جملہ نہیں آیا تم کون ہوتے ہو بدلہ لینے والے، میں نے تمہیں مارا تھوڑی ہے، میں نے تمہیں اذیت تھوڑی پہنچائی ہے، صف میں سارے ایک ہی سیدھ میں کھڑے ہیں، تم آگے کیوں نکلے تھے، میں نے تو تمہیں اشارے سے سیدھا کیا تھا، کوئی اس طرح کا جملہ محبوب نے ارشاد نہیں فرمایا۔ یہ کہتے ہیں حضور بدلہ لینا چاہتا ہوں، سرکار اپنا مبارک سینہ ننگا کر کے ان کے سامنے تشریف فرما ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سواد آؤ اور آ کر بدلہ لے لو۔ تاریخ عالم میں کوئی ایسی مثال بیان کر سکیں گے؟ ایک قائد، ایک عظیم لیڈر اپنے ہی سپاہیوں کے سامنے، اپنے ہی متبعین کے سامنے، اور یہاں صرف سپاہیوں کا معاملہ نہیں ہے کہ ایک لیڈر ہے ایک سپاہی، یہاں صرف وہ معاملہ نہیں ہے، یہ نبی ہیں وہ امتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر جو احسانات ہیں ان احسانات پہ اگر غور کریں، اس سارے منظر کو سامنے رکھتے ہوئے غور کریں، بت پرستی کرنے والوں کو بتوں کی پوجا سے چھوڑا کر اللہ کی بارگاہ میں لا جھکایا، کتنا بڑا احسان ہے۔ ظلمات میں بھٹکنے والوں کو نور کی راہ کا مسافر بنا دیا، کتنا بڑا احسان ہے۔ جن کو کسی چیز کی ذرہ برابر کوئی تمیز نہ تھی ان کو ایک سلیقہ مندی کی راہ پہ چلا دیا، کتنا بڑا احسان ہے۔ شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا جان حسن تم پہ فدا ہو، وہاں تو کیفیت یہ ہے، اور اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یوں اس انداز میں اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کرنا، اس کی مثال آپ شاید کہیں نکال کر نہیں لا سکیں گے۔ اور تھوڑا سا اور آگے آئیے، ایک جج کے لیے، ایک منصف کے لیے، ایک قاضی کے لیے شاید مشکل مرحلہ ہوتا ہوگا جب کوئی اپنا ہی سفارش کرنے کے لیے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، اپنا کو چہیتا، اپنا کو پیارا، وہ آ کر بات کرے کہ فلاں کے بارے میں آپ یہ فیصلہ یوں نہیں کریں یوں کر دیں، اور کہا جاتا ہے کہ انصاف بکتا بھی ہے، کہا جاتا ہے کہ انصاف سفارشوں کی بھیڑ بھی چڑھتا ہے، کہا جاتا ہے کہ چہرہ دیکھ کر بھی فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ بہت ساری باتیں جو عام طور پر بیان کی جاتی ہیں، لیکن بارگاہ رسالت کا انداز کیا ہے، اس مبارک دربار کا دستور کیا ہے؟ ایک خثعمیہ عورت چوری کے جرم میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کی گئی، گفتگو وغیرہ کا سلسلہ ہوا، قریب تھا کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، قریش بڑے پریشان ہوئے، اس کا ہاتھ کٹنا یہ تو ہمارے خاندان کے لیے اذیت کا سبب بنے گا، ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے،
गुफ्तगू होने लगी, कहने लगे कोई ऐसा सिफारिशी तलाश करो जो जाए बारगाह रिसालत में जाकर हमारा मुआमला पेश करे और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अपना इंदिया पेश करके इसका हाथ कटवाने से बचा ले। जनाब उसामा इब्ने ज़ैद इनका इंतखाब हुआ, इनकी खिदमत में आकर अर्ज किया गया। उसामा बिन ज़ैद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए, अर्ज भी कर दी। चेहरा अनवर का रंग मुतगय्यर हो गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसामा तुम अल्लाह की कायम की गई हदों में सिफारिश करने के लिए आए हो, ने उस काम में सिफारिश करने के लिए आए जिस काम के करने का मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद खिदमत अक़दस में अर्ज करते हैं, हुजूर मेरी मगफिरत की दुआ फरमाते। ये कहकर आप एक तरफ हो गए। शाम का वक्त आता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से वाज फरमाते हैं, बयान फरमाते हैं। उस बयान में ये बात आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, मेरे सहाबा तुमसे पहले लोग इसलिए हलाक हुए कि जब कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी चोरी करता उसे छोड़ दिया जाता, और अगर कोई कमजोर आदमी चोरी करता उस पर हद जारी की जाती। तुमसे पहले लोग इस वजह से हलाक हुए। और इसके बाद जो जुमला सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया की तारीख में, वही जुमला अर्ज करने लगा हूं, तारीख आलम में इस तरह की मिसाल बयान करना शायद दुश्वार होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। है को अदल व इंसाफ की ऐसी मिसाल। सिफारिश कबूल करना ये तो बहुत दूर की बात है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर की बात कर रहे हैं, अपनी शहजादी की बात कर रहे हैं। बेटी से एक बाप को कितना प्यार होता है आप अंदाजा कर सकते हैं। और बेटियों में भी सबसे लाडली बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनकी बात हो रही है। अगर वो भी चोरी करती ना, मैं उनका भी हाथ काट देता। ये फरमाने के बाद उस खतामिया औरत जिसने चोरी की थी उसका हाथ काट दिया गया। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, ऐसी मिसालें कहां से बयान की जा सकेंगी? यकीन जानिए ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक जात है कि जो हर एतबार से सिफात की जामे नजर आती। आइए थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ते हैं। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सदाकत, सरकार की अमानत, हमारे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस का ये एजाज है, सरकार की ज़बान शरीफ का मौजज़ा, कि इस मुबारक ज़बान से हक और सच के अलावा कभी कोई जुमला नहीं निकला। बाद औक़ात कैफियत होती है ना, हम अपने तौर पर अगर गौर करें तो जब वो खुशी वाली कैफियत होती है उस वक्त अल्फाज कुछ और होते हैं, गुस्से वाली कैफियत में अल्फाज कुछ और होते हैं। और मजीद अगर बात करें तो अपनों में बात करने का अंदाज कुछ और होता है, बाहर वालों में बात करने का अंदाज कुछ और होता है, घर वालों से बात करने का अंदाज कुछ और होता है, बाहर वालों से बात करने का अंदाज कुछ और होता है। यानी हम शायद मौसम और हालात के साथ चलते हैं, जैसी सामने वाले की कैफियत उसके मुताबिक हम बात करते हैं। लेकिन यहां कभी भी किसी भी हालत में हक और सच के सिवा कोई जुमला जुबान पर नहीं आया। सरकार के एक सहाबी हैं जिनका नामे नामी इसमें गिरामी है अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो भी मुबारक कलिमात सुनता था अपने पास लिख लिया करता था। कुरैश ने मना किया, इब्ने अम्र हर बात ना लिखा करो। देखो कभी कोई हालत होती है, कभी कोई हालत होती है, कभी रिजा की हालत होती है, कभी गजब की हालत होती है, कभी ये हालत होती है, कभी वो हालत होती है। तो किस हालत में कौन सा जुमला निकला? तुम तो हर बात लिखते चले जा रहे हो, तो यूं ना लिखा करो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब रिजा वाली कैफियत में ना, खुशी वाली कैफियत में हो, नॉर्मल कैफियत में हो, उस वक्त जो फरमाया तो वो लिखा करो, हर बात ना लिखा करो। आप फरमाते हैं कि मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज की,
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی ہر بات لکھتا تھا، مجھے قریش نے اس انداز میں یہ بات کی ہے، آپ ارشاد فرمائیے میں کیا کروں؟ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عمرو، جو بات بھی میرے منہ سے نکلے نا وہ لکھ لیا کرو۔ یہ کہنے کے بعد اپنی زبان شریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری اس زبان سے حق کے سوا کبھی کچھ نہیں نکلا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جس کی ہر بات وحی خدا، یہ وہ مبارک زبان ہر بات وحی خدا ہوا کرتی ہے۔ ان کا رب ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی اپنی مرضی سے بولتے ہی کچھ نہیں ہے، یہ وہی بولتے ہیں جو ان کو القاء کیا جاتا ہے، جو ان کو وحی کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو دیکھنا ہو، سرکار کی نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل، ویسے تو آپ نبوت پر کئی ایک دلیلیں ہیں، کئی ایک دلائل ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں، ایک دلیل جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، کوہ صفا پر تشریف فرما ہوئے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں نے عمر کا بہت بڑا حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، بتاؤ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اپنے کردار کو مجمع میں یوں پیش کرنا یہ کم ہمت لوگوں کی بات نہیں ہوتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھرے مجمع میں مکہ والوں کے سامنے فرما رہے ہیں، میں نے زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے، بتاؤ میری سیرت میں، میرے کردار میں، میری صداقت میں کوئی بات تمہیں نظر آئی؟ کوئی اس طرح کی بات جس پر تم انگلی رکھ سکو، کوئی اس طرح کی بات جس کو تم منفی بات کہہ سکو۔ 40 سال کی زندگی کی یوں بات کرنا یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد کی کیفیت یہ ہے کہ ساری قوم بیک زبان کہتی ہے، آپ نے زندگی میں کبھی ہم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا، جب میں نے زندگی میں کبھی تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تو یہ بھی ایک سچ سن لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ شاہ روم جب اس کے پاس سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک پہنچا، سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خط کیسر روم کے نام۔ کیسر نے کیا کیا تھا، شاہ روم نے کیا کیا تھا، عرب کا قافلہ جو اس شہر میں موجود ہے اس کو بلایا گیا۔ چونکہ یہ سلسلہ پورا ہو چکا، صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ شاہ روم نے یہ سوال کیا تھا، اعلان نبوت سے پہلے کیا کبھی انہوں نے تم سے کوئی جھوٹ بولا ہے؟ کبھی کوئی مرحلہ اس طرح کا آیا ہو انہوں نے جھوٹ بولا ہو؟ ابو سفیان نے جواب دیا، نہیں ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ شاہ روم کہنے لگا، دیکھو جب وہ لوگوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتے تو اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولیں گے؟ تم انسانوں کے ساتھ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو اللہ کے معاملے میں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیا اس معاملے میں وہ جھوٹ بولیں گے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھی سرکار کی صداقت۔ اور امانت کی بات کریں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کے تعلق سے اس سے بڑھ کر اور کیا مثال بیان کی جا سکتی ہے کہ جو آپ کی جان کے دشمن تھے نا، وہ اپنے قبیلے کے فرد کے پاس امانت رکھنے کی بجائے سرکار کی بارگاہ میں امانتیں پیش کیا کرتے تھے، حضور ہماری یہ چیز اپنے پاس رکھ لیجیے۔ اپنے گھر والا ہے، اپنا ہم عقیدہ ہے، یہ بھی بت پرستی کرتا ہے، وہ بھی بت پرستی کرتا ہے، اپنا ہم عقیدہ ہے، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، چلنے پھرنے والا، اس کے پاس امانت نہیں رکھی جاتی، سرکار کی بارگاہ میں امانت پیش کی جاتی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت اس چیز کا نام ہوتا ہے کہ دشمن بھی اس فضیلت کو تسلیم کرے، دشمن بھی اگر امانتیں پیش کر رہے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سفر ہجرت فرماتے ہیں نا، سفر ہجرت کا سبب یہ حضرات بنے نا مکہ والے، اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کو مارا، کئی صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، مختلف طرح کی کیفیتیں تھیں۔ تو جن حضرات نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا،
جن حضرات نے کتنے ہی صحابہ کو شہید کیا، جو کعبۃ اللہ میں جا کر عبادت کرنے پر بھی پابندی لگانے کے چکر میں، جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت کرنے والوں کو تکلیفیں دینے والے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی امانتیں ادا کرنے کے لیے متفکر ہے۔ سرکار ہجرت فرما رہے ہیں، حضرت ابو بکر کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹا رہے ہیں، اور حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا کر ان کو وہیں چھوڑ کر یہ بات ارشاد فرما کے جا رہے ہیں، علی یہ فلاں فلاں کی امانتیں، یہ سب امانتیں ادا کرنے کے بعد تم بھی آ جانا۔ یعنی اس کیفیت میں بھی جب سرکار کو اپنی جان کا خطرہ درپیش ہے، اور یہ حضرات ہی جان کے دشمن ہیں جن کی امانتیں آپ کے پاس ہیں، سرکار ان کی امانتیں ادا کرنے کے لیے متفکر ہیں کہ ان کی امانتیں ان کے پاس چلی جائیں، ان کی کوئی چیز میرے پاس نہ رہ جائے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ غور کرتے چلے جائیے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس کس پیارے انداز میں یہ سارے کے سارے کردار آپ نے ادا فرمائے۔ حضور کے حسن معاشرت کو دیکھیں، مبارک گھر کے انداز کو دیکھیں، اپنے کام کرنے کے انداز کو دیکھیں، ازواج مطہرات کے ساتھ جو آپ کا وقت گزرتا ہے اس کو دیکھیں، صحابہ کے درمیان جو وقت گزرتا ہے اس کو دیکھیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ سب اپنی مثالات نظر آتی ہیں۔ اور پھر اگر صحابہ کرام علیہ مردوان کی عزت افزائی کے معاملے کو دیکھیں، صحابہ کرام علیہ مردوان کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس محبت بھرے انداز میں نوازا، کس پیار بھرے انداز میں نوازا، اور کس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ پر عنایات کریمانہ فرمانے کا سلسلہ کیا۔ یہ ساری چیزیں یقین جانیے کہ بیان کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، سناتے چلے جائیں، سناتے چلے جائیں، بات وہیں آ کر ختم ہوگی کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آئندہ سلسلے میں بھی اسی موضوع کو لے کر کچھ آگے بڑھیں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک کردار کی کچھ جھلکیاں مزید بیان کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جہاں سلسلہ کلام ختم کیا تھا، وہیں اپنے اس سلسلے کو ختم کرنے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے محبوب کے اوصاف بیان کیے، اور اس کلام کو پڑھنے کے بعد جو ایک چیز ذہن میں آتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ شاید کوئی ایسی کیفیت ہوئی ہوگی، سرکار کا رخ زیبا نگاہوں کے سامنے ہوگا، عالم تخیلات میں، عالم تصورات میں حاضری کی صورت ہوگی، چہرہ انور کو دیکھتے چلے جا رہے ہوں گے اور کہتے چلے جا رہے ہوں گے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ حضور کس لفظ کے ساتھ یاد کروں؟ جس وصف کی بات کرتا ہوں نا، آپ اس سے بھی کہیں آگے نظر آتے ہیں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اس انداز میں بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ یہ سب کچھ بیان کرتے 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 انتہائی کلام جہاں ہوتی ہے نا، وہیں ہم اپنے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور اس کے بعد لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو ہم بھی اپنے سلسلے کو اسی بات پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا صدقہ ہم سب کو بھی نبوی اداؤں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک کردار کا فیضان ہمیں بھی ملے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ملے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر میں زباں تمہارے لیے، بدر میں ہے جا تمہارے لیے، ہمارے جہاں تمہارے